السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے آپ کے آنے والے سبھی ایگزام کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج NTA-NET JRF اردو کا ایگزام ہے، تو آج کا ایگزام دینے والے سبھی طلباء و طالبات کو ہماری طرف سے نیک خواہشات۔ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ کا آج ہونے والا NTA-NET JRF کا ایگزام بہت اچھا ہوگا، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ آپ اس ایگزام میں JRF کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں جون 2018 کے NTA-NET JRF کے پیپر کو۔ اس سے متعلق سبھی فیکٹس ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ ہم یہاں پر کوشچن نمبر 1 سے کوشچن نمبر 50 تک دیکھنے والے ہیں۔ سبھی سوالات سے جڑی ہر ایک جانکاری آپ تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی نئی اور اہم ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتے رہیں۔ فرینڈس، اگر آپ UPSC کا ایگزام دینے جا رہے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس سوال نامے سے جڑے سبھی سوالات کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ یہ سبھی فیکٹس آپ کے آنے والے UPSC کے ایگزام کے لیے بہت ہی اہم اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس پیپر کا سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، در شرح شعر گوید کا عنوان کس مثنوی میں قائم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قطب مشتری میں، اور قطب مشتری ملا وجہی نے تصنیف کی تھی، اور اس کو انہوں نے 1018 ہجری یا 1609 عیسوی میں اس کو تصنیف کیا تھا، اور محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر انہوں نے اس مثنوی قطب مشتری کو تصنیف کیا تھا۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب ہے قطب مشتری در شرح شعر گوید کا عنوان کس مثنوی میں قائم کیا گیا؟ جواب ہے قطب مشتری، یعنی کہ آپشن نمبر 2۔ سوال نمبر 2، ٹیری لین کی پتلون کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن 4، یعنی کہ خواجہ احمد عباس کا یہ ٹیری لین کی پتلون خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے، اور ان کا یہ افسانہ ان کے افسانوی مجموعے نئی دھرتی نئے انسان میں شامل ہے۔ نئی دھرتی اور نئے انسان میں یہ شامل ہے۔ نئی دھرتی نئے انسان میں یہ افسانہ شامل ہے، جو کہ یہ مجموعہ 1977 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دوستو، خواجہ احمد عباس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش 1914 عیسوی میں پانی پت میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1987 عیسوی میں ممبئی میں ہو گیا تھا۔ ان کا پہلا ناول انقلاب نام سے ہے، پہلا ناول انقلاب ہے، جو کہ 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور ان کا پہلا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے ایک لڑکی، جو کہ 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ تو دوستو، اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کیے، امید ہے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ایک چیز اور رہ گئی یہاں پر، یہ جو افسانہ ہے ٹیری لین کی پتلون، یہ نئی دھرتی نئے انسان میں شامل ہے، جو 1977 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے اندر کل ملا کر کے 16 افسانے شامل ہیں۔ اور اب ہم یہاں پر اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں سے کس نے حیت کو المیہ کی جان بتایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن 2، ارسطو۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، وہ مکھڑے کا عالم وہ کنگھی کا رنگ شب ماہ ہو کے دیکھ کر جس کو دنگ، شب ماہ ہو دیکھ کر جس کو دنگ، یہ اشعار کس مثنوی کے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن 2، مثنوی سحر البیان۔ وہ مکھڑے کا عالم وہ کنگھی کا رنگ شب ماہ ہو دیکھ کر جس کو دنگ، یہ پورا جو بند ہے
یہ سحر البیان سے لیا گیا ہے، اور سحر البیان آپ جانتے ہیں میر حسن کی مثنوی ہے، جس کو میر حسن نے 1784 میں تصنیف کیا تھا۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خوابیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار۔ یہ بند اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ یہ پورا بند ہے، تو اس کا جواب ہے سوال نمبر 5 کا آپشن 1 شمع۔ یہ پورے کا پورا بند اقبال کی نظم شمع سے لیا گیا ہے، اور اقبال کی یہ نظم شمع ان کے پہلے شعری مجموعے جس کو کہتے ہیں ہم بانگ درا میں شامل ہے۔ بانگ درا میں یہ نظم شمع شامل ہے، اور اس میں دیے گئی آپشن میں شمع و پروانہ، درد عشق اور آپشن 4، یہ تینوں اور چاروں نظمیں اسی شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہیں۔ آئیے، اور یہ بانگ درا 1924 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں۔ فریدو محمد حسن کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن 4 ضحاک کا۔ ضحاک جو کہ محمد حسن کا افسانہ ہے، جو کتابی شکل میں 1980 میں شائع ہوا تھا، جس کو انہوں نے 1976 اور 77 کے ایمرجنسی کے دوران میں اس کو لکھا تھا، اور یہ ایک رسالے میں بھی شائع ہوا تھا۔ سب سے پہلے 1977 میں رسالہ اثری ادب کے اندر شائع ہوا تھا، اور کتابی شکل میں 1980 میں شائع ہوا تھا۔ اس ڈرامے کے اندر کل 6 مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 6 مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ اشتراکیت پر زور اس ڈرامے کے اندر دیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل کہا ہے۔ اس ڈرامے کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل کہا ہے۔ اس کے اندر کئی کردار ہیں، فریدوں کے علاوہ اس کے اندر ایک نوشابہ کا بھی کردار ہے۔ وہ سب باتیں اس کی جو دیگر کردار ہیں وہ الگ کریں گے۔ اب ہم یہاں پر سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 7 ہے، ناول امراؤ جان ادا میں گوہر کس کا لڑکا ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 بنو ڈومنیکا۔ اسی کے ساتھ یہاں پر یہ تینوں کردار بوا حسینی، نواب اکبر علی خان اور امیر جان۔ تو امیر جان جو ہے یہ بھی ایک طائف تھی جو کہ خانم کے کوٹھے پر رہا کرتی تھی امراؤ جان کے ساتھ ساتھ، اور بوا حسینی یہ خانم کے کوٹھے پر رہتی تھی جنہوں نے امراؤ جان ادا کی پرورش کی تھی، اور نواب اکبر علی خان وہ ہیں جنہوں نے امراؤ جان ادا کا پیچھا محبوب علی خان سے چھٹوایا تھا، جس نے کہ محبوب علی خان نے امراؤ جان کو اپنی بیوی کہہ کر کے کورٹ میں مقدمہ داخل کر دیا تھا۔ تو نواب اکبر علی خان کی مدد سے انہوں نے اس مقدمے میں فتح حاصل کی تھی۔ سوال نمبر 8، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا؟ اس کا یہ رائٹ آنسر ہے، اور یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے مومن کا، مومن خان مومن کا۔ سوال نمبر 9، مکالمہ کس صنف ادب کے لیے لازمی جز ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن 3 ڈرامے کے لیے۔ سوال نمبر 10 دیکھتے ہیں۔ ہے مستحیل خاک سے اجزائے نو خطاں، کیا سہل ہے زمیں سے نکلنا نبات کا؟ یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن 3 میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ سوال نمبر 11 دیکھتے ہیں، خون کے دھبے کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا خون کے دھبے، رائٹ آنسر آپشن 3 محمد حسن۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر ہے آپشن 3 محمد حسن۔ سوال نمبر 12 دیکھتے ہیں، نصرتی کی مثنوی گلشن عشق میں کون سا قصہ بیان ہوا ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 منوہر اود مدمالتی کی رودات محبت۔ نصرتی نے مثنوی گلشن عشق کب تصنیف کی معلوم ہونا چاہیے؟ تو اس کو انہوں نے 1068 ہجری یا 1657 میں اس کو تصنیف کیا تھا۔ سوال نمبر 13، پاسباں کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 رشید احمد صدیقی۔
اور پاسباں رشید احمد صدیقی کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ تو مضامین رشید، جس کے اندر ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ شامل ہیں پاسباں، جو کہ 1964 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 14، نصرت الملک بہادر مجھے بتلا کہ مجھے تجھ سے جو اتنی ارادت ہے تو کس بات سے ہے؟ یہ اشعار قصیدے کے کس جز سے لیے گئے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن 3 مدح، اور یہ مرزا غالب کے قصیدے سے لیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ مرزا غالب کے قصیدے سے ماخوذ ہے اور یہ مدح سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 15 ہم دیکھنے والے ہیں، جعفر زٹلی کی تخلیقات کو کس محقق نے زٹل نامہ کے نام سے حواشی و تعلیقات کے ساتھ مرتب کیا ہے؟ تو سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 رشید حسن خان۔ سوال نمبر 16، درج ذیل میں سے سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے کی نشاندہی کیجئے، تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 لذت سنگ۔ لذت سنگ، یہ جو سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے، یہ 1948 میں شائع ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے سبھی فیکٹس کے بارے میں۔ لمبی لڑکی یہ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ایک بات یہ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے، اس کے اندر 13 افسانے شامل ہیں اور یہ 1946 میں شائع ہوا تھا۔ آئیے دوستو اب ہم سوال نمبر 17 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، رس کی انوکھی لہریں کس کی نظم ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہے آپشن 3 میرا جی، اور رس کی انوکھی لہریں میرا جی کے شعری مجموعے میرا جی کی نظمیں میں شامل ہے۔ کس کی؟ میرا جی کی نظمیں میں یہ نظم رس کی انوکھی لہریں شامل ہیں، جو کہ 1944 میں شائع ہوا تھا، اور اس مجموعہ یعنی میرا جی کی نظمیں میں کل ملا کر کے 58 نظمیں شامل ہیں۔ سوال نمبر 18، بساط رقص کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کے پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 مخدوم محی الدین، اور یہ بساط رقص ان کا شعری مجموعہ 1966 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 19۔ سوال نمبر 19 ہے، سوال نمبر 19 ہے، شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 جوش ملیح آبادی کی۔ سوال نمبر 20، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجئے، کلیم الدین احمد، اور یہ دیا گیا ہے آل احمد سرور، ادب اور زندگی، محمد حسن، تنقید کیا ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی کہ احتشام حسین غالب کی بت شکلی۔ یہاں پر رائٹ آنسر 20 کا ہو جائے گا آپشن 1۔ سوال نمبر 21، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں، یہ کس کا شعر ہے؟ یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 فراق گورکھپوری کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 22، یہ درست ہے کہ نظیر کے پاس کوئی عمیق فلسفیانہ نظر نہیں ہے، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہیں۔ نظیر کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ یہ کس کی قلم سے ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 احتشام حسین۔ سوال نمبر 23، دیوان ریختہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 ہاشمی بیجاپوری کی۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 24 دیکھتے ہیں۔ دوستو ایک سوال سے جڑے کچھ فیکٹس رہ گئے ہیں۔ سوال نمبر 20، تو یہاں پر احتشام حسین غالب کی بت شکنی، یہاں پر رائٹ آنسر اس کا آپشن 1 تھا، اور اس کے آگے دیا گیا ہے آل احمد سرور، ادب اور زندگی۔ ادب اور زندگی یہ جو کتاب ہے یہ مجنو گورکھپوری کی ہے، اور اس کے ادب اور زندگی نام کا ایک مضمون ہے جو سجاد ظہیر کا ہے۔ اب لفظ و معنی یہ کلیم الدین احمد صاحب کی نہیں بلکہ یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، اور محمد حسن یعنی کہ یہاں پر جو آپشن 4 دیا گیا ہے تنقید کیا ہے؟ تو تنقید کیا ہے؟ یہ آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ کس کی؟ آل احمد سرور صاحب کی یہ کتاب ہے۔ تو اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 24۔
جھوٹی اور بے اصل باتوں کا چمکانا، زمین آسمان کے قلابے ملانا اور مبالغہ و اغراق کا طوفان اٹھانا فی الحقیقت شاعر کا کمال نہیں ہے، بلکہ جس قدر اس کی طبیعت ان باتوں سے ابا کرتی ہے اسی قدر جاننا چاہیے کہ وہ شاعری سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2۔ یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یادگار غالب۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہے آپشن 4، یادگار غالب۔ سوال نمبر 25، تمہاری دادی لکھتی ہیں کہ رہائی کا حکم ہو چکا تھا، یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو جوان مرد ایک بار دونوں قیدوں سے چھوٹ گیا۔ یہ پورا اقتباس، یہ عبارت غالب نے اپنے خط میں کس کو لکھی تھی؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یوسف مرزا۔ سوال نمبر 26 ہے، ذیل میں کچھ افسانوی مجموعے کا نام الف بے جیم اور دال کے تحت دیے گئے ہیں، انہیں غور سے دیکھیے اور کرشن چندر کے افسانوی مجموعوں کی صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ نظارے زندگی کے موڑ پر ٹوٹے ہوئے تارے، یہ تینوں افسانوی مجموعے ہیں، یہ کرشن چندر کے ہیں۔ ان داتا اور تین گنڈے، عشق پر زور نہیں، اس کے جو آپشن یہ بے ہے اس کے اندر عشق پر زور نہیں، یہ جو افسانوی مجموعہ ہے یہ کرشن چندر کا نہیں ہے، یہ عصمت کا ہے۔ سمندر دور ہے، حسن اور حیوان میں انتظار کروں گا، یہ بھی کس کا ہے؟ کرشن چندر کے ہیں۔ اور کتاب کا کفن، زندگی کے موڑ پر اور نظارے، یہ بھی جو آپشن دال ہے اس کے اندر دیے گئے تینوں افسانوی مجموعے بھی کرشن چندر کے ہیں۔ تو اس طرح سے الف جیم اور دال، یعنی کہ آپشن 3 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، الف جیم اور دال۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے آپشن 3۔ اب ہم کوشچن نمبر 27 دیکھتے ہیں۔ ماں کو وہ پوچھے تو آوارہ وطن بتلانا، نام خواہر کا فقط رانڈ دلہن بتلانا۔ یہ پورا بند دیا گیا ہے، قید خانہ شام کے حال میں کہے ہوئے مرثی کا یہ بند کس کی تخلیق ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، مرزا دبیر۔ سوال نمبر 28 دیکھتے ہیں، شہزادہ معز الدین کس داستان کا ہیرو ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، بوستان خیال۔ اور بوستان خیال کو سوال نمبر 28 اب ہم دیکھتے ہیں، جس کا جواب ہے آپشن 3، بوستان خیال۔ سوال نمبر 29، صرف ایک سگریٹ کس کا افسانہ ہے؟ صرف ایک سگریٹ کس کا افسانہ ہے؟ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، راجندر سنگھ بیدی کا۔ اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے سبھی فیکٹس کے بارے میں۔ صرف ایک سگریٹ راجندر سنگھ بیدی کے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ کس میں؟ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے افسانوی مجموعے میں شامل ہے، جو کہ 1974 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اب ہم سوال نمبر 30 دیکھتے ہیں، عیش بائی طائف کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، سحر البیان۔ سوال نمبر 31، رانی کیتکی کی کہانی میں راجا جگت پرساد کے گرو کا کیا نام ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، مہیندر گور۔ اور سورج بھان کون ہے؟ یہ ادے بھان کا باپ ہے۔ سوال نمبر 32، رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ انشاء اللہ خان انشا، اور انشا نے اس کہانی کو یعنی رانی کیتکی کی کہانی کو 1803 عیسوی میں تصنیف کیا ہے۔ سوال نمبر 32، مجھے جو کم بختی لگی دروازہ بند نہ کیا، ایک بڑھیا شیطان کی خالہ اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اوڑھے دروازہ کھلا پا کر اندر چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی۔ یہ پورا جو اقتباس ہے یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کی تحریر سے سادگی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میر امن کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اور یہ میر امن کی داستان باغ و بہار سے ماخوذ ہے۔ کہاں سے؟ باغ و بہار سے ماخوذ ہے، اور باغ و بہار میں بھی کہاں سے؟ سیر تیسرے درویش۔ کہاں سے؟ سیر تیسرے درویش کی سے یہ عبارت ماخوذ ہے، سیر تیسرے درویش کی۔ اور
तीसरा दुर्वेश अगर यहाँ पूछा जाए कि तीसरा दुर्वेश जो था वो कहाँ का बादशाह था, इसके बारे में भी आपको मालूम यहाँ पर होना चाहिए। चलिए हम इसके बारे में आपको भी बता देते हैं कि तीसरा दुर्वेश था वो कहाँ का शहजादा है। तीसरा दुर्वेश जो था वो मुल्क अजम का शहजादा है। कहाँ का? मुल्क अजम का शहजादा है। कौन ये? तीसरा दुर्वेश। सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 है, भला तरद्दुदे बेजा इसमें क्या हासिल उठा चुके हैं जमींदार, जिन जमीनों को बाला शेर पर किस मजमून का इख्तिताम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3 सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, और इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं शिबली नोमानी। सवाल नंबर 34 हम देखते हैं। सवाल नंबर 34 है, इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आते हैं, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद हसन ने। सवाल नंबर 35, सआदत हसन मंटो के किस अफसाने का किरदार गुलाम अली है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाबू गोपीनाथ। बाबू गोपीनाथ का यहाँ पर राइट आंसर है। सवाल नंबर 36 हम देखते हैं, नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? तो सवाल नंबर 36 के बारे में हम पहले बता चुके हैं सवाल नंबर 2 में। तो ये है ख्वाजा अहमद अब्बास का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और नई धरती नए इंसान 1977 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 37 हम देखते हैं, कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र कितनी जिल्दों में छपी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 2 जिल्दों में। उर्दू शायरी पर एक नज़र किस सन में शाये हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। इनकी एक और किताब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र जो इनकी किताब है वो 1942 ईस्वी में शाये हुई थी। दोस्तों इन दोनों किताबों का साल तसनीफ़ जो है अक्सर पूछा जाता है। तो उर्दू शायरी पर एक नज़र 1940 और उर्दू तनकीद पर एक नज़र 1942। ये एक अहम सवाल है, इस पर अच्छे से आप गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 38, सबरस में हुस्न के गुलाम का नाम क्या है? तो यहाँ पर है ऑप्शन 3 हमजा। और यहाँ पर नज़र दिया गया है, तो नज़र क्या है? नज़र जो है ये दिल का जासूस है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सबरस के अंदर दिल का जासूस कौन था? तो कौन है? नज़र, दिल का जासूस। सवाल नंबर 39, खुमखाना-ए जावेद क्या है? तो ये क्या है? ये तस्किरा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। और इसके जो मुसन्निफ हैं वो कौन है, किसने इनको तरतीब दिया है? तो लाला श्री राम ने खुमखाना-ए जावेद को तरतीब दिया है, लाला श्री राम। सवाल नंबर 40 हम अब देखते हैं। तो सवाल नंबर 40 में पूछा गया है कि कुछ नज़मों के नाम अलिफ बे जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और सुरूर जहां आबादी की नज़मों के बारे में जो है सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन अलिफ खाके वतन लक्ष्मण जी और शीवाने अरूस। ये भी क्या है? सुरूर जहां आबादी की नज़मों का सही ज़ुमरा है। तो राइट ऑप्शन अलिफ भी होता है। और ऑप्शन बे नीरंगे ज़माना दरबार अकबर कौमी नुहा, ये भी इनकी नज़में हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दाल बदनसीब बंगाल शमा अंजुमन और कारज़ार हस्ती, ये भी यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका अलिफ बे और दाल। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में शामिल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलिफ बे दाल। सवाल नंबर 41 हम देखते हैं, दुनिया मकाम इम्तहान है, हम तुम यहाँ इम्तहान देने आए हैं। इम्तहान का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा, आँख खोल कर देखा तो कुछ न था। ये इबारत नीरंगे ख्याल के किस मजमून का आखिरी हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 सैर जिंदगी। और नीरंगे ख्याल
کس نے تصنیف کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مولانا محمد حسین آزاد 1880۔ سوال نمبر 42، سعادت حسن منٹو نے اپنے بھائی سعید حسن کا ذکر کس افسانے میں کیا ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 رام کھلاون۔ سوال نمبر 43، مثنوی سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کا بیٹا کس پر عاشق ہوا تھا؟ تو یہ ہوا تھا آپشن 3 نجم النساء پر۔ جنوں کا جو بادشاہ ہے اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا فیروز شاہ، فیروز شاہ، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 44 ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 44 میں پوچھا گیا ہے تسلسل کس کی نظم ہے؟ سوال نمبر 44، تسلسل کس کی نظم ہے؟ سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4۔ سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر 4 اختر الایمان کی نظم ہے تسلسل، اور یہ اختر الایمان کے جو شعری مجموعہ ہے زمین زمین، اس میں یہ شامل ہے۔ تسلسل نظم اختر الایمان کے شعری مجموعے زمین زمین میں شامل ہے، جو کہ 1990 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 45 ہم دیکھتے ہیں، کس ادیب کے مضامین کا مجموعہ سنگ و خشت ہے؟ تو یہاں پر ہم رائٹ آنسر اب دیکھنے والے ہیں۔ سوال نمبر 45 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 کنہیا لال کپور۔ سنگ و خشت کنہیا لال کپور کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 46، دل کسی کا دوست نہیں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا دل کسی کا دوست نہیں، آپشن نمبر 2 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کرشن چندر کا۔ دل کسی کا دوست نہیں یہ افسانوی مجموعہ 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کتنے؟ 1959 عیسوی میں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، احوال اس فقیر کا یہ دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کہ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ ان اشعار سے باغ و بہار کے کس درویش نے اپنے سیر کی ابتدا کی ہے؟ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ سیر تیسرے درویش کی یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے سبھی فیکٹس کے بارے میں۔ تیسرے درویش، سب سے پہلے سوال ہی ہوتا ہے کہ تیسرا جو درویش تھا وہ کہاں کا شہزادہ تھا؟ تو تیسرا درویش ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا ہے ملک عجم کا شہزادہ ہے یہ۔ اب اس کے اندر دیے گئے تینوں آپشن جو اور ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا درویش کہاں کا شہزادہ ہے؟ تو پہلا درویش ملک یمن کا شہزادہ ہے، ملک یمن کا شہزادہ ہے۔ اور جو دوسرا درویش ہے وہ کہاں کا ہے؟ تو دوسرا درویش جو ہے ملک فارس یعنی کہ ایران کا شہزادہ ہے، اور اسی شہزادے نے شہر بصرہ کی سیر کی تھی۔ اور جو چوتھا درویش ہے وہ چین کا شہزادہ ہے۔ چوتھا درویش کہاں کیا ہے؟ یہ چین کا شہزادہ ہے۔ یہ آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہونا چاہیے، کئی بار ایگزام کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ باغ و بہار میں پہلا درویش، دوسرا درویش یا تیسرا یا چوتھا درویش کہاں کے شہزادے ہیں، تو یہ سب آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہونا چاہیے گا۔ اور باغ و بہار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے مصنف میر امن ہیں، اور فورٹ ولیم کالج کی سب سے جو مشہور کتاب ہے وہ یہی ہے باغ و بہار۔ سوال نمبر 48 اب ہم دیکھتے ہیں، دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 مرزا سلامت علی دبیر۔ سوال نمبر 49، اے جناب میرن صاحب السلام علیکم، حضرت آداب، کہو صاحب آج اجازت ہے، غالب نے یہ خط کس کے نام لکھا تھا؟ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا آپشن 3 میر مہدی کے نام۔ سوال نمبر 50، کوشچن نمبر 50 ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 50 ہے، شیر شور انگیز جلد اول کے دیباجے کے آخری باب کا عنوان کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3۔ دوستو اب اس سے جڑے ہم سبھی فیکٹس دیکھتے ہیں۔
یہاں پر دیا گیا آپشن 1 غالب کی میری. تو یہ جو ہے اس کتاب کے اس جلد کے دیپاجائے دوم کا عنوان ہے. یہ دوم کا عنوان ہے غالب کی میری. اور دریائے اعظم یہ اس کے دیپاجے کے باب ہفتم کا عنوان ہے. اور انسانی تعلقات کی شاعری یہ اس کے اندر باب پنجم کا عنوان ہے. کس کا؟ باب پنجم کا یہ عنوان ہے. اب کتنے عنوان ہیں اس کے اندر یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے گا. باب اول کا اس کا جو عنوان ہے وہ خدائے سخن میر کے غالب ہے. اور باب سوم کا جو عنوان ہے وہ دیا گیا ہے میر کی زبان. ٹھیک ہے. تو دوستو اس کے اندر کل کتنے باب ہیں اس دیپاجے کے اندر؟ تو شیر شور انگیز کے جلد اول کے اندر کل 9 باب قائم کیے ہیں. کس نے؟ شمس الرحمن فاروقی نے. امید ہے اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے گا. اور یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے. UPSC اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو ایک بار اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا. اس سوال نامے کا جو سیکنڈ حصہ ہے وہ آج شام تک یا کل تک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. فرینڈس سوال نمبر 50 سے جڑے 2-3 باتیں اور رہ گئی تھیں وہ بھی ابھی آپ کے سامنے کلیئر کر دیں. ابھی ذہن میں یہ بات آئی ہے. تو ہم نے بتایا تھا بھی آپ کو کہ شیر شور انگیز کی جلد اول کے اندر کل ملا کر کے اس کے دیباجے میں کل 9 باب ہیں. 9 ہی عنوان ہیں جس میں سے کچھ ہم نے آپ کو بتا دیے تھے. تو 2-3 رہ گئے تھے ان کے عنوان بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو باب سوم کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ یہ سوم کے بارے میں تھا. اور اس کے بعد میں باب چہارم کا عنوان بھی یہی ہے میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ. یہ بھی باب چہارم کا عنوان ہے. اور باب ششم کا جو عنوان ہے وہ ہے باب ششم کا عنوان کیا ہے آپ کے سامنے ابھی ہم بتا دیتے ہیں. وہ ہے چوں خمیر آمد بدست. کیا؟ چوں خمیر آمد بدست نانبا. اور ایک بچتا ہے باب ہشتم. تو باب ہشتم کا باب کا جو عنوان ہے وہ ہے بحر میر. باب ہشتم کا جو عنوان ہے وہ ہے بحر میر. یہ کل ملا کر کے شیر شور انگیز کے دیپاجے کے جو 9 باب ہیں ان سبھی کے عنوان آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے. تو آپ سب سے اب اجازت چاہتے ہیں. ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ یہاں پر جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان سب کی PDF فائل ہم ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. آپ ان دونوں گروپ سے جڑ کر وہاں سے ان سب کی PDF ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تیاری کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. تو فرینڈس نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ سب سے اب اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.